الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دوست بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے آقا دو جہاں کے بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد اور صلوات کے بعد صد عزت و احترام کے لائق میرے استاد محترم جملہ استاد محترم اور میرے ہم نشین ہم فکر طلباء ذی وقار بندہ ناچیز کے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت اور فن شاعری۔ احباب ذی وقار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من جملہ جو خوبیاں عطا فرمائی ان میں سے ایک خوبی فن شاعری بھی ہے۔ آپ نے اپنی فن شاعری کے ذریعے رسالت معاد بارگاہ رسالت معاد میں ایسے بڑھائے عقیدت پیش فرمائے کہ آج پوری دنیا ان سے مستفید ہو رہی ہے۔ احباب ذی وقار وقت کے دامان میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں پوری تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے فن شاعری کے کمالات کو بیان کروں، لیکن اختصاراً فقط میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کے فن شاعری کی ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ احباب ذی وقار کون اعلیٰ حضرت کہ جس کی شاعری میں عشق مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے؟ کون اعلیٰ حضرت کہ جن کی شاعری میں عشق محبت مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے؟ کون اعلیٰ حضرت کہ جن کی شاعری میں حسن مصطفیٰ کی چمک نظر آئے؟ کون اعلیٰ حضرت کہ جن کی شاعری میں عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی نظر آئے؟ کون اعلیٰ حضرت کہ جن کی شاعری میں عشق صحابہ نظر آئے؟ کون اعلیٰ حضرت کہ جن کی شاعری میں عشق اہل بیت نظر آئے؟ کون اعلیٰ حضرت کہ جن کی شاعری میں امام اعظم کی فتوحات نظر آئے؟ کون اعلیٰ حضرت کہ جن کی شاعری میں غوث اعظم کی طہارت تقویٰ نظر آئے؟ کون اعلیٰ حضرت کہ جن کو اپنے دور کا حسان بن ثابت کہا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ جب میرے امام سے کسی نے پوچھا کہ اے امام بتاؤ، ہو گلاب کا پھول اور کانٹے نہ ہو، ہو شمع اور دعا نہ ہو، تو میرے امام کے فن شاعری نے اپنا کمال دکھایا۔ تو میرے امام نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور بے پرواہی اتنی کہ جب آپ کو کسی نے کہا کہ فلاں ریاست کے بادشاہ کے لیے کلام لکھیں تو وہ آپ کو انعام سے نوازے گا، تو میرے امام نے جواب دیا کروں مدح اہل دوال رضا، کہ میں کروں مدح اہل دوال رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا کہ وہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ اور جب میرے امام سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی عطا کے بارے میں میرے امام سے کسی نے پوچھا تو میرے امام نے کہا وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جب میرے امام سے کسی نے حضور کی شان کے بارے میں پوچھا تو میرے امام نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب میرے امام سے حضور کی مصیت کے بارے میں کسی نے پوچھا تو میرے امام نے کہا لم یات نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ جب میرے امام مکہ پاک میں گئے تو عبداللہ شریف کا طواف کیا، حجر اسود کو چوما، حجر اسود کو چوما اور صفا مروہ کی دوڑ لگائی۔ جب مدینے پاک جانے لگے تو میرے امام نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو اے رضا کعبے سے آتی ہے یہ صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اور جب میرے امام مدینے پاک پہنچے تو میرے امام نے پھر فرمایا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ جب میرے امام مدینے پاک میں کچھ دن ٹھہرے پھر بارگاہ نبی میں عرض کیا یا رسول اللہ بریلی شریف میں تو خواب میں دیدار کراتے تھے، اب یہاں بغیر حجاب کے دیدار کرائیے۔ جب دیدار نہ ہوا تو میرے امام نے کہا کون کیوں تیری بات پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب مہربانی ہو گئی اور دیدار مصطفیٰ عطا ہوا تو میرے امام فرحت محبت میں بولے تو زندہ ہے
آخر دعوانا ان الحمد للہ.